صدقۃ الفطر کی فضیلت کیا ہے اور ہم صدقۃ الفطر کتنی ادا کریں؟ اور شرعی اصطلاح میں اس صدقے کا نام صدقۃ الفطر ہے جو رمضان مبارک کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر جو ہم رقم ادا کرتے ہیں اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کے دوران کبھی کوئی جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، یہ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ان گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، ان گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ الفطر روزہ دار کی بیکار باتوں اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور صدقۃ الفطر مقرر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عید الفطر کے دن مالداروں کے گھروں میں عید کا سما ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور مختلف قسموں کے پکوان تیار ہوتے ہیں، جبکہ غریبوں کے گھروں میں، مسکینوں کے گھروں میں عید الفطر کے دن بھی غربت کی وجہ سے نہ کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے اور نہ ہی کوئی اچھے قسم کے کھانے تیار کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مالدار لوگ ان غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں تاکہ وہ غریب، مسکین، یتیم لوگ بھی عید کے دن ہمارے عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہوں۔ اور صدقۃ الفطر کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقۃ الفطر ادا نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ اعلان کرو کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق ایک شرعی حکم یہ بھی ہے کہ عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص صبح صادق ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جائے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، اور اگر صبح صادق ہونے سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ صدقۃ الفطر نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صدقۃ الفطر ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر قیمت نہ ہو، جیسا کہ سن 2022 میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اس کی قیمت بنتی ہے غالباً 80-85 ہزار روپے۔ تو جو شخص مرد ہو یا عورت ہو 80-85 ہزار روپے کا مالک نہیں ہے، ایسے شخص کو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر سن 2022 میں کتنا ادا کریں؟ سن 2022 میں جو علماء کرام نے صدقۃ الفطر مقرر کیا ہے وہ ہے 2 کلو گندم کا آٹا چکی والا 170 روپے، جو 4 کلو 480 روپے، کھجور 4 کلو 1600 روپے، کشمش اچھی قسم والی 2800 روپے اور کشمش نارمل انداز والی 2200 روپے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا، اور جو کوئی خوش دلی سے زیادہ دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے علاقے کے لحاظ سے، اپنے شہر کے لحاظ سے، جو علماء کرام، مفتیان کرام جو انہوں نے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا ہے اسی طرح صدقۃ الفطر ادا کرے، لیکن اگر کوئی شخص زیادہ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔